ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسا ہمارے گھروں کا ماحول تھا، صحابہ کے گھروں کا ماحول تھا کہ قرآن کی آوازیں، اللہ کے ذکر کی آوازیں، تلاوت کی آوازیں صحابہ کے گھروں سے آتی تھی۔ اور باطل نے اس وقت ہم کو بے دینی کے آلات پر، موبائل اور انٹرنیٹ اور ان چیزوں کے اوپر اتنا ڈالا کہ مسلمان اس کا شکار ہو گئے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کے پاس موبائل نہیں رکھا ہے، موبائل صرف میرے پاس ہے۔ جب میں گھر میں آتا ہوں، اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو پھر میں اپنے بچوں کو موبائل دیتا ہوں، جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو لے لیتا ہوں اور میں موبائل اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی جوان لڑکا ہے یا جوان لڑکی ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو پھر اب گھروں کے اندر پردے کے لیے دیواریں اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری جوان لڑکیاں موبائل کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کر دنیا بھر کی بے پردگی، دنیا بھر کی بے حیائی میں مبتلا ہے۔ کہاں صحابہ کے بچوں کی زبانوں پر قرآن، کہاں صحابہ کے بچوں کی زبانوں کے اوپر دین کی دعوت اور اللہ کے تذکرے اور آخرت کے تذکرے، اور کہاں ہمارے بچے کے ان کے ہاتھوں میں موبائل۔ میرے دوستو بزرگوں، اس نے دنیا کو بھی برباد کر دیا، آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ جو وقت ہم دین کی محنت کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہم فارغ کر سکتے تھے، وہ پورا وقت ہمارا موبائل کے اندر لگ رہا ہے۔ کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورت، کیا بوڑھے کیا بچے، سب کا یہی حال ہے۔ اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو وقت تم اگر اپنے اوقات کو کرنے کے کاموں میں استعمال نہیں کرو گے تو نہیں کرنے کے کاموں میں لگنا پڑے گا، نہیں کرنے کے کام کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنا وقت مسجدوں کو فارغ کریں، اپنے گھروں کے اندر اعمال صحابہ کو زندہ کریں، ہر گھر میں قرآن کے حلقے، ہر گھر میں ایمان اور اعمال کے مذاکرے۔ ماں اپنے بچوں کو سکھا رہی ہے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہے، بھوت سے، شیطان سے ڈرانے کے بجائے اللہ کا ڈر بچوں کے دلوں میں پیدا کیا جائے، اللہ کا خوف بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ صحابیات کا ماحول تھا، اللہ کے دین کے لیے صحابیات تیار کیا کرتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، میرے گھر کے اندر جب والد صاحب تشریف لاتے تو والدہ پوچھتی کہ آج کوئی آیت اتری ہے، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے؟ تو وہ صحابی تو فرماتے کہ والد صاحب میری ماں کو اگر کوئی وحی اترتی تو آیت سناتے، آیت سکھاتے، اس طریقے سے ماں مجھے سکھاتی، اور اس طریقے سے ایک ایک آیت سیکھتے سیکھتے میں قرآن کے اکثر حصے کا حافظ ہو گیا تھا۔ بچپن ہی میں قرآن کے سیکھنے کا ایسا ماحول گھروں کے اندر کہ بچے گھروں کے اندر حافظ بن جاتے، گھروں کے اندر ماؤں کی گودوں کے اندر ان کی تربیت ہوتی تھی۔ کسی مکتب میں بھیجنے کی، مدرسوں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر گھر مکتب بنا ہوا تھا، ہر گھر مدرسہ بنا ہوا تھا، اور ہر گھر تربیت گاہ بنی ہوئی تھی۔ گھروں کے اندر تربیت، آج ماں باپ کے ذمے جو کام تھا ماں باپ نے وہ کام اساتذہ کے، مدرسین کے حوالے کر دیا۔ بچے کی جو عمر بننے کی ہوتی ہے، بچے کی جو عمر تربیت کی ہوتی ہے، اس عمر کے اندر تو ہم نے تربیت کی نہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو مدرسوں کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر وہ بچپن کے اندر جو سیکھا تھا اور پھر اسی کا اثر باقی رہتا ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر تربیت کا، اعمال کا ماحول قائم ہو کہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں،
والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں، گھروں کے اندر قرآن کے حلقے ہوں، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، گھروں کے اندر صفات کے مذاکرے، اللہ کی بڑائی کے مذاکرے ہو، کہ بچے کے اندر دنیا کا تأثر پڑنے سے پہلے دل اللہ سے متاثر ہو جائے، ہر بچے کے دل میں اللہ کا تأثر بیٹھ جائے، ہر عورت باحیا ہو جائے، ہماری بچیاں باپردہ ہو جائیں۔ اس کے لیے گھروں کے اندر قرآن کے، ایمان کے اور صفات کے حلقے ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبات بنائے جائیں، ایک ایک کو سمجھایا جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ماں اپنی بچیوں کو سمجھائے، باپ اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، شوہر اپنی بیوی کو، اس طریقے سے ہمارے گھروں کا ماحول بنے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھروں کا جو ماحول تھا، وہ ماحول ہر گھر کے اندر قائم ہو جائے۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی مستورات کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلیں۔ ایک مرد کے جتنے محرم ہیں، وہ سارے کے سارے محرم کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محرم میں صرف ہماری ماں ہے، صرف ہماری بیوی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد، اس کی ماں، بیٹی، بیوی اور اسی طریقے سے بہن، بھانجی، بھتیجی، پھوپھی،